ابھی وہ کہتے ہیں نا یا پی ٹی آئی کے دو قسم کے لیڈرز ہیں، یا غائب ہیں یا تائب ہیں، تو یہ ابھی نہ غائب ہیں نہ تائب ہیں سو لیکن دس از اسٹیٹس ٹوڈے، کل کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو ذرا پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں، تیمور آپ سے بات شروع کرتے ہیں، بیکاز یو آر دی اونلی اپوزیشن لیفٹ رائٹ ناؤ. آپس میں تو لڑائیاں چل رہی ہیں، یہ بتائیں یار، سارے کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہے، سینئر لیڈرز لائک خواجہ سعد رفیق وہ کہہ رہے ہیں یار بالکل ہونا چاہیے، پیپلز پارٹی کے لوگ، باقی لوگ بھی کہتے ہیں کہ بلے کا نشان ہونا چاہیے، پارٹی کو الیکشن لڑنا چاہیے. اب کچھ تو آپ کو بھگتنا پڑے گا، 9 مئی والی حرکتیں کریں گے تو پھر کچھ تو بھگتنا پڑے گا. تو کیا لیول پلینگ فیلڈ کا آپ کا معیار کیا ہے؟ کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ عمران خان کی ذات سے جڑی ہوئی ہے؟ اگر وہ باہر ہیں تو لیول پلینگ فیلڈ ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. واٹ از دا لیول پلینگ فیلڈ جو آپ چاہ رہے ہیں؟ تھوڑی سی مالک صاحب السلام علیکم. پہلے تھوڑا سا شاید وہ جو ٹرم ہمارے نون لیگ کے دوست استعمال کرتے ہیں وہ تھوڑا سا شاید غلط استعمال کرتے ہیں. جب وہ مانگ رہے تھے وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے پلینگ فیلڈ ہی لیول کرتے. یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ وی آر لیولنگ دا پلینگ فیلڈ. لیول پلینگ فیلڈ تو سب کے لیے برابر ہوتا ہے. دیکھیں کہتے سب ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی سیاست کی تاریخ رہی ہے کہ سیاستدان جو کہتا ہے وہ ایکچولی ہی ڈزنٹ مین اٹ، اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. تو معذرت کے ساتھ اگر یہاں پہ ہمارے اگر آپ کے پاس پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے دوست ہیں تو پھر کل جو مانسیرا میں چار دیواری کے اندر ایک ہمارا ورکرز کنونشن نہیں ہونے دیا پولیس نے، اس کے باوجود کہ پشاور ہائی کورٹ کی پوری ایک ججمنٹ آئی کہ آپ کسی بھی پارٹی سے بشمول پی ٹی آئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی لینے کا حق نہیں لے سکتے، وہ بینڈ نہیں ہے، تو وہ ہونا چاہیے. اگر یہ تو ہمارے دونوں دوستوں کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. یا جو لاہور میں ان کے شاندار جلسے کے بعد جو اگلے دن ایک چھوٹا سا ورکرز کنونشن ہونا تھا وہ نہیں ہونے دیا، تو اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے. میرے خیال میں اگر یہ کہہ دیں گے تو پھر وہ لیولنگ دا پلینگ فیلڈ سے لیول پلینگ فیلڈ تک بات چلی جائے گی. اگر نہیں ہے تو پھر جو بات آپ نے کی، میرے خیال میں کسی طریقے سے عمران خان کو الیکشن سے نکالا نہیں جا سکتا، کیونکہ اگر نکالا گیا اور وہ رزلٹ زبردستی آیا جو کہ بیلٹ میں عوام نہیں ڈالنا چاہتے، تو اس سے پھر تیمور مجھے ایک بات بتائیں، مئی 9 کے بعد ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ آپ کی پارٹی میں اب نظر آ رہا ہے کہ شاید اسٹریٹ پاور دکھانے کی ہمت یا وہ نہیں رہی، کیونکہ جتنا آپ کے پارٹی لیڈرز اندر ہوئے ہیں اور جتنا اسٹرانگ کریک ڈاؤن ہوا ہے ریاست کا، اگر آپ کی مرضی، اگر آپ کنٹیسٹ بھی کرنا چاہیں الیکشنز بعد میں، تو سوائے اس سے کہ آپ الیکشن ٹریبیونلز میں جائیں، وہ تو ایک آپشن ہے، وہ تو آپ جائیں گے 3 سال آپ پھرتے رہیں گے. کیا آپ اسٹریٹ ڈیموز کی پوزیشن میں ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے نزدیک، آپ کے خیال میں آپ کا الیکشن چرایا گیا ہے یا چرایا جائے گا یا واٹ ایور، یا آپ سمجھتے ہیں اس طرح کہ جی ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، تو کیا آپ سڑکوں پہ جانے کی آپ میں کیپیسٹی رہ گئی ہے؟ چلے لیٹس سے کہ نہیں رہی، کہ بالکل پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے، تو پھر تو فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے چاہیے نا. پھر تو یہ جو مانسیرا میں، پشاور میں، لاہور میں، جو میں کل تک جیسے آپ نے کہا، میں تو لیول پلینگ فیلڈ کو چھوڑے کورٹس کے سامنے بھی چلا گیا، نیب کے سامنے بھی چلا گیا، جہاں پہ وکیل کہہ رہے تھے کہ نہ جاؤ. میں نے کہا یار جانے دو، یا بیل مل جائے گی یا جیل پہنچ جائیں گے، تو بیلز بھی مل گئیں. اس کے باوجود بھی میرے گھر پہ چھاپے ہوتے ہیں. تو پھر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایشو 9 مئی ہے، قانون کی بالادستی ہے، یا جو ہم چاہیں وہی قانون ہے، یا مے ڈے ہے، یا 9 مئی ہے، یا آپ کا مے ڈے ہے. سب سے پہلے جواب لے لوں، پھر میں قادر بندوخیل صاحب کی طرف جاتا ہوں. تیمور انہوں نے کہا ہے کہ یار بات یہ ہے کہ کبھی آپ کہتے ہیں کوئی زہر دے رہا ہے، کبھی آپ کہہ رہے ہیں جان میں خطرہ ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی مجھے اب اوپن ٹرائل چاہیے، مجھے آپ عدالت میں لے جائیں. اگر خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو سارا الزام تو ایڈمنسٹریشن پہ لگے گا، گورنمنٹ آف دا ڈے پہ لگے گا، تو ان کی ہی حفاظت ان کے لیے بہتر ہے. تو آپ کا بیانیہ بدلتا رہتا ہے خطرے اور
خطرہ زندگی کا ہے نہیں ہے. پہلے آپ عدالتوں میں نہیں آتے تھے کہ جان کا خطرہ ہے, اب آپ جیل میں محفوظ ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں مجھے عدالت لے کے جائیں. تو بات میں کچھ وزن تو ہے. آپ کا بھی تو سوئنگ ہی چل رہا ہے نا. آپ پہلے بتا دیں کہ آپ کو خطرہ ہے نہیں ہے. واٹ ڈو یو وانٹ؟ مالک صاحب, یہ ویسے طارق صاحب چونکہ پوزیشن تھوڑی سی ایسی ہے, مجھے تھوڑا سا یہ پی ٹی وی کے زمانے کا بیان ان کا لگ رہا تھا. یہ چیزیں جو ہے یہ میوچولی بالکل جڑی ہوئی نہیں ہے. پہلی چیز, جہاں پہ جن وکیل نے یہ کہا کہ ان کی جان کو خطرہ یا وہ پوائزننگ ہو رہی ہے, میرے خیال میں غیر مناسب بیان تھا. زیادہ رسپانسبلی دینا چاہیے. اور پارٹی میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ارسپانسبل بیان ہو اس کو ٹھیک کیا جائے. وہ اگلے صبح ڈاکٹر فیصل سلطان کو بھیجا گیا, انہوں نے خود وہ کلیریفائی کر دیا, ٹھیک ہے. لیکن ایک پولیٹیکل ورکر یہ کہے کہ کسی کا بھی اوپن ٹرائل نہ ہو اس ملک میں جہاں ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا ہے, بعد میں سب کہتے ہیں, جہاں پہ چلے مان لیتے ہیں کہ جو نواز شریف کا ہائی جیکنگ ٹرائل ہوا تھا وہ 9 سال بعد سیٹ اسائیڈ ہوا, تو آئی ایم سوری ہم اپنی تاریخ کو سیٹ اسائیڈ کر رہے ہیں. اور جو ایک بڑا فریجائل جوڈیشل سسٹم ہے جس پہ اعتماد بڑھانے کے لیے سب سے پہلے طارق صاحب کو کہنا چاہیے کہ ہر حال میں اوپن ٹرائل ہو. ان کے انٹرسٹ میں لگ تو رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ان کے لیے بنائی جا رہی ہے نا, تو ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ عمران خان کا اوپن اور ٹرانسپیرنٹ ٹرائل ہو. تاریخ میں تو یہ ہمیشہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن کبھی کبھی ہمیں اس سائیکل سے نکلنا چاہیے کہ آج ہم بات کریں کہ جی ماضی میں یہ ہوا تھا تو یہ آج کے ایونٹس کو جسٹیفائی کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے ہم 3 سال بعد دوبارہ بیٹھے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بڑا غلط ہوا تھا, تو اب طارق صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو وہ میں نہیں بولتا. یہ سائیکل چل سکتا ہے لیکن پاکستان برداشت نہیں کر سکتا, اور ہماری اکانومی کی حالت یہ چیخ کے آج کہہ رہی, کچھ بھی نہیں سنا. اس طرف یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ماحول ہے, بلکہ مجھے حیرت ہے جیسے طارق صاحب بات کر رہے تھے اور پھر اس کا جواب آپ نے لیا, تو یہ تو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن سے ہم بہت دور ہیں اگر ایسے فیصلے ہو رہے ہیں. پہلے تو خان صاحب کو ڈسکوالیفائی ہونا نہیں چاہیے, بالکل بھی ہونا نہیں چاہیے, لیکن یہ کلیئر بات ہے کہ خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو, ہمارے جتنے لیڈرز جیل میں ہو, ہمیں کارنر میٹنگز بھی نہ کی جائیں. میرے خیال میں لوگ اپنا مائنڈ میک اپ کر چکے کہ انہوں نے ووٹ کس طرف ڈالنا ہے. انہوں نے یہ ووٹ عمران خان کو ہی دینا, یہ ہماری تاریخ بھی بتاتی ہے, یہ ابھی ماحول بھی بتاتا ہے. پارٹی ابھی بھی عمران خان کے بغیر کام کر رہی ہے, بلکہ میرے خیال میں اگینسٹ پریڈکشنز جو لوگوں کا خیال تھا کہ خان صاحب کو ہم جیل کے اندر ڈال دیں گے, شاید خان صاحب بھی نہ سروائیو کر جائے اور پارٹی بھی جو ہے وہ ٹوٹ جائے. اگر آپ کو ایک ایک بندے پہ اتنا زور ڈالنا پڑتا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کر جائے یا کسی اینکر کے ساتھ بیٹھ جائے, تو وہ بندہ تو آپ توڑ دیتے ہیں. آپ ووٹ کو, سمپتھی کو اور پارٹی کو ایک سیاسی پارٹی بنا تو ہو کچھ نہیں. میرا ایک سوال یہ ہے مالک صاحب کہ اگر ایسے حالات میں اتنی زور زبردستی کے ساتھ نواز شریف پرائم منسٹر بنا بھی دیا جائے تو 2 سوال ہیں, ایک کتنا چلے گا, اور دوسری ایک تجویز ہے اگر یہی کرنا ہے تو ہمارے پاس 3 ریفرینڈمز کے ایگزامپل ہیں. ایک شاید ایوب خان نے کرایا تھا, جنرل ضیاء کا اور مشرف کا, تو مجھے یاد ہے اس میں ٹرن آؤٹ بھی 70% ہوگا اور رزلٹ بھی 99% ہوگا. تو وہ کر دیں, پیسے بچا دیں, پھر ڈائریکٹلی چلے جاتے ہیں اس پہ. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ نے لیکن یو آر اے اسمارٹ مین, میکنزی نے اچھی ٹریننگ کیا آپ کی. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جواب بتائیں جو میں نے سوال سمپل کیا تھا. کیا پاسبلٹی ہے کہ اگر فار اینی ریزن خان صاحب نہیں آتے تو کیا وہ اپنے کسی فیملی ممبر کو ٹرسٹ کریں گے پارٹی لیڈ کرنے میں, کہ پارٹی کا کوئی لیڈر ہی ہوگا؟